الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بیان کی تھی، وہ نصیحتیں، وہ وصیتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کے لیے کچھ آخری نصیحتیں، کچھ آخری بات اپنی امت کے لیے بتا دوں تاکہ وہ قیامت تک ان کی رہنمائی ہوتی رہے اور وہ باتیں قیامت تک ان کی رہنمائی کرتی رہے۔ بہت لمبا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا تھوڑا سا حصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے۔ آخر میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اے میرے صحابہ، جتنی حرمت والا یہ آج کا دن ہے اور جتنی حرمت والا یہ مہینہ ہے اور جتنی حرمت والا یہ میدان ہے، تو اس سے بھی زیادہ حرمت کی چیز تمہاری جان ہے، تمہارا خون ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری آبرو ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یعنی جو عرفہ کا دن ہے، حرمت والا دن ہے، اور ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ بھی حرمت والا ہے۔ عرفات کا میدان ہے وہ بھی حرمت والا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ حرمت والی چیز تمہاری جان ہے، تمہاری عزت ہے، تمہارا خون ہے۔ کتنی اہم بات اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمائیے۔ اور پھر آسمان کی طرف کو انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف کو اشارہ کر کے اللہ کے نبی فرمانے لگے، اے میرے مولا، آج میں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اے میرے پروردگار، آپ نے جتنی باتیں بھی مجھے دی ہیں، جتنے احکامات بھی آپ نے مجھے دیے ہیں، وہ تمام کے تمام میں نے اپنی امت تک پہنچا دیے۔ جتنی بھی چیزیں تم نے دی، جتنی بھی چیزوں کا آپ نے مجھے حکم فرمایا، ایک بات بھی میں نے نہیں چھپائی، وہ تمام کی تمام باتیں میں نے اپنی امت کے سامنے کھول کھول کر کے بیان فرما دی۔ ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہو اور میں نے امت کے سامنے اس کو بیان نہ کیا ہو۔ اے باری الہ، آپ گواہ رہنا اس بات کے، آج میں نے اپنے کام کو مکمل کر دیا، آپ کے احکامات کو میں نے امت تک پہنچا دیا، سارا طریقہ میں نے امت کو بتا دیا، زندگی گزارنے کا دستور میں نے اپنی امت کو بتا دیا، ہر چیز کا طریقہ میں نے اپنی امت کو بتا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میری امت کے لوگوں، کہیں میرے جانے کے بعد تم کفر ارتداد کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا، میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، میرے جانے کے بعد تم کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ نہ کرنا۔ ساری باتیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر اپنی امت کے سامنے بیان فرما دیا۔ میری امت کے لوگوں، میرے جانے کے بعد، میرے انتقال کے بعد تم ظلمت کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، میں تمہارے درمیان اپنی سنت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان اپنے قرآن کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ جس نے بھی ان دونوں باتوں کے اوپر، جس نے بھی ان دونوں چیزوں کے اوپر عمل کیا، میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، سنت رسول کو چھوڑ دیا، اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، وہ گمراہی کی دہلیز پر پہنچ گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ گمراہ ہونے میں اس کے ذرہ برابر بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس نے اللہ کے پیارے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری وصیت اپنی امت کو دے کر کے جا رہے ہیں، آخری بات اپنی امت کو دے کر جا رہے ہیں، اور میری امت کے لوگوں، میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کا قتل نہ کرنا، میرے جانے کے بعد تم کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کرنا۔ لیکن بزرگوں اور ساتھیوں، آج ہمارے نبی جو بیان فرما کر چلے گئے تھے، آج ہم دیکھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، آج نہ جانے
کتنے مسلمان ان باتوں کے اندر مبتلا کہ ظلم بھی ایک دوسرے کے اوپر ڈھا رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہے ہیں، اور دوسرے کی زمین پر بھی ناجائز قبضہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا دین کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں۔ دین کے ٹھیکیدار کہلانے والے صف اول کے پابند نمازوں کے، تہجد اوابین چاشت کے پابند، لیکن بزرگوں اور ساتھیوں اگر ان کی زندگی کا نقشہ سامنے لایا جائے، ان کی زندگی پر غور کیا جائے، تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں 0 نمبر پر ان کی زندگی نکلتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو، آپ کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، آپ کے طریقہ کار کو ہم نے چھوڑ دیا، آپ کے لباس کو ہم نے چھوڑ دیا، آپ کے چہرے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، نہ جانے کیا کیا کمیاں آج ہمارے اندر نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ امت تباہی کی طرف جا رہی ہے، آج یہ امت تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سنت رسول کا ہم نے جنازہ نکال دیا، سنت رسول پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا کلام جو ہم سے کہتا ہے، ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے، ہم نے اس کو بالائے طاق رکھ دیا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے کسی کی ایک بالش زمین پر بھی قبضہ کر لیا، ناجائز قبضہ کر لیا، زمین اس کی نہیں، زمین دوسرے کی ہے، صرف ایک بالش زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے نبی یوں فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن 7 زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج دنیا اچھی دکھائی دے رہی ہے، دنیا کی زیب و زینت ہمیں اچھی لگتی ہے، دنیا کی چمک دمک ہمیں اچھی لگتی ہے، اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ زیادہ دنوں کی چمک دمک نہیں ہے، بلکہ بزرگوں اور ساتھیوں، یہ کچھ ہی دنوں کی چمک دمک ہے، آنکھ میں جائے گی، یہ تمام دنیا کی زیب و زینتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی چمک دمک ختم ہو جائے گی، اور نہ صرف افسوس تیری عقل پر جو تو نے ایک بالش زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، تیری موت آ جائے گی، انتقال ہو جائے گا، اس کا مزہ دوسرے لیں گے، دوسرے اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، یہ تیری ناجائز زمین ہتھیائی ہوئی تیرے ساتھ نہیں جائے گی، تو تنے تنا قبر کے اندر جاوے گا۔ روایت کے اندر موجود ہے، جس نے بھی کسی کی ایک بالش زمین ناجائز ہتھیا لی، ناجائز قبضہ کر لیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے 7 زمینوں تک اس کو دھسا دیا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، ہر ایک کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، نیک و بد وہاں موجود ہوں گے، انبیاء وہاں موجود ہوں گے، بزرگ وہاں موجود ہوں گے، محدثین وہاں موجود ہوں گے، ہر ایک وہاں موجود ہوگا، ہر ایک کی صف لگی ہوئی ہوگی، ارے نافرمان لوگ بھی وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے، فرما بردار لوگ بھی وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے،
ہر ایک کا اللہ رب العزت حساب و کتاب لیتے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جائز کو جائز نہیں سمجھتے، جائز ناجائز کی ہم تمیز نہیں کرتے۔ ارے جائز ہو یا ناجائز ہو بس آ جائے، بس ہمارے پلے ہو جائے، کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو وہ مال ہمارے پاس آ جائے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جب تیرے عمل کا صندوق قبر کے اندر کھولا جائے گا تو پتہ چل جائے گا یہ سکہ کھوٹا ہے کھرا ہے۔ وہاں پر معلوم ہو جائے گا دنیا کے اندر کتنی بدماشی کی ہے، دنیا کے اندر کتنے لوگوں کا دل ستایا گیا، دنیا کے اندر کتنے لوگوں کو ناجائز مارا گیا، وہاں پتہ چل جائے گا تیری کرتوت کا۔ آج تو دنیا والوں سے چھپاتے پھرتے گئے، ایک دوسرے سے چھپاتے پھرتے گئے، کہیں ہمارے عیب کا پتہ نہ چل جائے، ہمارے گناہ کا پتہ نہ چل جائے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جب کہ اللہ رب العزت کے فرشتے کرامن کاتبین تمہارے ہر ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، تمہاری ہر ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، وہاں پتہ چل جائے گا تم نے کیا کیا گناہ کیے تھے، تم نے کتنی بدماشی کی تھی، تم نے کتنے لوگوں کو ناجائز ستایا تھا، تم نے کتنوں کا مال ہڑپ کیا تھا، کتنوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، مزہ لٹا رہے ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں، میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ ارے قبر کے حال کا کسی کو معلوم نہیں کہ قبر کے اندر کیا گزرنی ہے، قبروں کے اندر اتنا لمبا زمانہ وہاں پر گزارنا ہے، وہ کس طریقے سے گزرے گا۔ آج دنیا کے اندر ہم سے 1 گھنٹے کے لیے 10 منٹ کے لیے گرمی کے موسم میں بغیر پنکھے کے بغیر ایئر کنڈیشن کے کمرے میں رہا نہیں جاتا۔ ارے قیامت کا دن ہوگا اور تم قبر میں 1000 سال تک وہاں پڑے ہوئے سسکیاں لے رہے ہوں گے، وہاں پر کیا گزرے گی، وہاں پر روشنی کے لیے ایک سوراخ بھی نہیں ہوگا، تمہاری ہوا کے لیے ایک پنکھا بھی لگا ہوا نہیں ہوگا، روشنی کے لیے ایک بلب بھی نہیں لگا ہوا ہوگا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، تم نے اپنی قبر کے لیے روشنی کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ وہاں قبر میں جنت کے گدے بچھونے کے لیے تم نے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ کبھی غور بھی کیا، کبھی سوچا بھی آخر کیسے وہاں پر اتنا لمبا زمانہ گزرے گا؟ آج صبح سے لے کر شام تک بدماشی کرتے کرتے گزر جاتی ہے، نامحرم عورتوں کو تکتے تکتے پورا دن گزر جاتا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کبھی تو نے چارپائی پر پڑھ کر جب سونے کے لیے تو تیار ہوتا ہے، کبھی تو نے غور بھی کیا، کبھی سوچا بھی ارے صبح سے لے کر شام تک میں نے خدا کی کتنی نافرمانی کی ہے، میں نے کتنا اپنے نبی کا دل دکھایا ہے، میں نے کتنے اپنے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے؟ کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا، بس یہی سمجھتے ہیں ارے ہمیں تو دنیا ہی کے اندر رہنا ہے، ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے۔ ایسے اس کے اعمال، ایسے اس کی کرتوت ہمیں سبق دیتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم کسی کا دل نہ دکھاؤ، تم کسی پر ظلم نہ ڈھاؤ، ظالم مت بنو۔ خدا کی قسم اگر مظلوم کی بد دعا اگر تمہیں لگ گئی تو خدا کی قسم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ارے مظلوم کی دل کی آہ اگر سمندر کے اندر بھی ڈال دی جائے تو خدا کی قسم سمندر کے اندر آگ لگ جائے۔ اس کی آہ نہ لو، آہ نہ لو، دل نہ دکھاؤ، کسی کو برا بھلا مت کہو، کسی کو ناجائز مت ستاؤ، سنی سنائی پر عمل مت کیا کرو۔
اجی وہ تو ایسا ہے، اس نے تو یہ کر دیا، اس نے تو وہ کر دیا۔ تحقیق کچھ نہیں ہے، پہلے سے پہلے بدگمان مت ہویا کرو، سمجھا کرو۔ میرے نبی نے فرما دیا کعبے سے بھی زیادہ اگر حرمت کی کوئی چیز ہے تو ایک مومن کی عزت، کیا ایک مومن کی عزت ہے۔ کعبہ کتنا محترم بشان گھر ہے، اللہ رب العزت کا کعبہ بیت اللہ ہے، بیت حرم ہے، ایک نماز پڑھتے ہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن میرے نبی کعبے کی طرف کو انگلی سے اشارہ کر کے یوں کہہ رہے ہیں اور ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر یوں کہہ رہے ہیں، او میرے صحابی تم جانتے ہو یہ کعبہ ہے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ یہ کعبہ ہے، کہ کیا اس سے بھی زیادہ حرمت والی کوئی چیز ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ حرمت والی چیز ایک مومن کی عزت ہے، ایک مومن کا خون ہے، ایک مومن کا مال ہے، ایک مومن کی آن ہے۔ کتنی اہم بات، اور فرمائی بھی کب؟ فرمائی بھی کب؟ اللہ کے نبی نے کب فرمائی؟ جب حجۃ الوداع تھا، عرفات کا میدان تھا، 1,24,000 صحابہ اکرام کا مجمع تھا، 63 اور 23 سال تک اللہ کے نبی نے جو محنت کی ہے، مشقتیں اٹھائی ہیں، آج اس کا پھل 1,24,000 صحابہ اکرام کی شکل میں موجود تھا۔ اور دن بھی کون سا تھا؟ عرفہ کا دن تھا۔ اور مہینہ بھی کون سا تھا؟ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ اور میدان بھی کون سا تھا؟ عرفات کا میدان تھا۔ مقام بھی کون سا تھا؟ جبل احد تھا۔ خدا کی قسم، تو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تو میرے صحابہ، بلکہ صحابہ سے یوں معلوم کیا، اور میرے صحابہ بتاؤ آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ اکرام نے یوں فرمایا آج کا دن عرفہ کا دن ہے۔ میرے نبی نے یوں فرمایا اور میرے صحابہ یہ بتاؤ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا تھا ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا میرے صحابہ آج کا دن بھی بڑی حرمت والا ہے، مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے، مقام بھی بڑی حرمت والا ہے، تو میں اس حرمت والے دن کے اندر اس سے بھی زیادہ تمہیں حرمت والی چیز بتلاتا ہوں۔ اس سے بھی زیادہ حرمت والی چیز ہو، ایک مومن کی عزت ہے، ایک مومن کی آبرو ہے، ایک مومن کا مال ہے، ایک مومن کا خون ہے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج تو ایک مومن کا خون بہانا اتنا سستا ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا، جیسے ایک مچھر کو مار دیا ہو۔ جتنا مچھر کو مارنا آسان ہے نا، اس سے زیادہ آسان ایک مومن کو مارنا ہو گیا۔ بھائی بھائی کو قتل کر رہا، بیٹا باپ کو قتل کر رہا، شوہر بیوی کو قتل کر رہا، آخر کیا ہو گیا؟ یہ کیوں آگ لگ گئی معاشرے کے اندر؟ کیا ہو گیا؟ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وجہ اس کی یہی ہے میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ہم نے اپنے نبی کے اس خطبے کو بھلا دیا جو خطبہ آپ نے آخری خطبہ دیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور آخری بات اپنی امت کے لیے بیان فرمائی ہے، اپنی امت کے لیے قیامت تک رہنمائی کے لیے آخری باتیں بیان فرمائی ہے۔ آج ہم نے اس کو بھلا دیا۔ میرے نبی نے یوں فرمایا تھا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ ڈھانا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج میں نے تو نے پوری کائنات کے انسانوں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام نہ کیا، جبکہ میرے رب نے تیرے رب نے پوری کائنات کے رہنے والے انسانوں کے رب نے پہلے یوں کہہ دیا تھا اور میرے بندو میں نے ظلم کو خود اپنے اوپر حرام کر لیا، اور تیرے پالن ہار
تو ظلم کو حرام کر لیا، اور تو بندہ ہے اس رب کا، تو بندہ ہے اس رب کا، تو نام لیوا ہے اس رب کا۔ ارے تو نے آج تک بھی ظلم کو اپنے اوپر حرام نہ کیا، تو بھائی پر ظلم ڈھاتا گئے، تو ماں پر ظلم ڈھاتا گئے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ارے کسی کا دل دکھانا یہ بھی تو ظلم ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا یہ بھی تو ظلم ہے، کسی کو برا بھلا کہنا یہ بھی تو ظلم ہے، کسی کو گالی دینا یہ بھی تو ظلم ہے، ارے کسی کے راستے میں آڑ بننا، کسی کے راستے کو خراب کرنا یہ بھی تو ظلم ہے۔ لیکن آج ہم ان تمام باتوں کو بھول گئے۔ اگر یہ تمام باتیں میرے بزرگوں اور ساتھیوں ہمیں یاد ہو، آخرت اپنی یاد ہو، یہ جو دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر آج تباہی مچی ہوئی ہے، یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ لیکن کب؟ جب کہ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ جب تک عمل نہیں کریں گے اس پر یہ بات بننے والی نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا وظیفہ بتایا تھا؟ آؤ تم بھی سنو، دوسروں کو بھی بتاؤ، اپنے بہنوں کو بھی بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی بتاؤ، اپنی بیویوں کو بھی بتاؤ، ہر ایک کو بتاؤ۔ کیا وظیفہ بتایا تھا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بس ہر ایک کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے، ارے میں آج یہ گناہ کر رہا ہوں، مجھے ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہو کر پھر اس کا جواب دینا ہے۔ تو خدا کی قسم گناہ کرنے سے رک جائے گا یا نہیں؟ جب یہ خوف اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گا تو میرے نبی نے یہ وظیفہ تمہیں دیا تھا، مجھے دیا تھا، ہر ایک کو دیا تھا کہ کام کرنے سے پہلے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس والی آیت پر غور کر لیا کرو کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہو کر رب کے سامنے جواب دینا۔ اور کسی کی زمین خالی پڑی ہوئی ہے، کسی کی زمین خالی پڑی ہوئی ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اس کی زمین کو تم اپنے استعمال میں لے کر آؤ، بھلے ہی خالی پڑی ہوئی ہے، نقصان کچھ نہیں ہے، لیکن جب تک تم مالک سے اجازت نہ لے لو اس وقت تک تمہیں اپنے استعمال میں لانا ذرہ برابر بھی جائز نہیں۔ اگر تم نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو اپنے استعمال میں لے کر آئے تو خدا کی قسم پھر وہ بھی اسی حدیث کے مصداق میں آ جائیں گے کہ اگر کسی نے ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا، ساتوں زمین تک اس کو دھسا دیا جائے گا۔ تو جب تک مالک کی رضامندی نہ ہو، خوشی کے ساتھ، زبردستی نہیں، کبھی زبردستی اجازت دلوا لو۔ اور ہم تو تلاش پہ ایسا آدمی کو کرتے ہیں کہ جس کے نانا ہو، جی بڑا آدمی ہے، محلے والے برادری والے بات کو اس کی سراہتے ہیں، اس کی بات نہیں ٹالنے کا وہ۔ تو اگر ہم ایسے آدمی کو لے کر جائیں گے اور اس کے ادب میں، احترام میں بیچارے نے اس نے اجازت دے بھی دی، دل تو اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا لیکن اس کے آدمی کے وزن میں اس نے اجازت دے دی، تو یہ بھی کوئی اجازت میں اجازت نہیں ہے۔ تم خود جاؤ، خود اجازت لو، بھاری بھرکم آدمی کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تم خود اجازت لو۔ جب وہ خوشی سے اجازت دے دے تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں تب اجازت ہوگی، تب اس کی زمین کو استعمال میں لانا جائز ہوگا۔ کرائے پر مکان لیا جاتا ہے، جتنی مدت طے ہے، 1 سال کی، 2 سال کی، 4 سال کی، اگر اس میں ایک دن بھی بغیر اجازت کے آپ نے زیادہ اس گھر کے اندر رہ لیے تو پھر بھی آپ اسی حدیث کے مصداق، جتنا وقت طے
گئے اتنے وقت کو پورا کرو اور پھر دوبارہ ان سے اجازت لو، دوبارہ ان سے بات چیت کرو جب رہنا تمہارے لیے جائز ہوگا۔ بڑے باریک باریک مسائل ہیں بزرگوں اور ساتھیوں دین کے، لیکن آج ہم نے اس کو دین کے حصے سے باہر نکال دیا، دین کا حصہ ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔